عن حسین بن وحوح ان طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لأرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرين أهله رواہ ابو داود۔ یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت حسین بن وحوح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لما مات وصلی علیہ، جب ان کا انتقال ہوا حضور نے نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا اللہم القا طلحۃ وانت تضحک الیہ ویضحک الیک، فرمایا یا اللہ تو طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ تجھے پا کر کے خوش ہو جائے اور تو اس کو پا کر کے خوش ہو جائے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کا وصال شریف ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، خدا کی بارگاہ میں یہ التجا فرمائی، اور پھر حضور عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فقال انی لأرى طلحة الا قد حدث به الموت، فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ اس مرض میں طلحہ بن براء کو جو ہے موت اور فوت ہو جائے گی، اس کا انتقال ہو جائے گا، اس دنیا کو یہ چھوڑ دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا فآذنونی بہ، فرمایا جب اس کا انتقال ہو جائے تو پھر مجھے بتانا، مجھے آگاہ کرنا، مجھے خبر دینا۔ اور وعجلوا، فرمایا تجہیز میں، تکفین میں، تدفین میں جلدی کرو۔ لا ينبغي لجیفت مسلم، مسلمان کا وہ وجود جس کے جسد انصری سے جو ہے وہ روح پرواز کر چکی ہے، اب جو ہے اس کے گلنے کا، اس کے سڑنے کا، اس کے پھٹنے کا، اس کے اسمیل اختیار کرنے کا کے چانس موجود ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا عجلو، جلدی کرنا۔ ان تحبس بین ظہرانی اہلہ، کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ جب یہ سارے خدشات اور اندیشے موجود ہیں تو پھر اس کو تجہیز میں، تکفین میں اور تدفین میں جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور بھی ارشادات موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کیا کرو، تاخیر مت کیا کرو، اور جب جنازہ حاضر ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں جلدی کیا کرو، اور اس کی تجہیز، تدفین اور تکفین میں جو ہے وہ جلدی کیا کرو۔ اور جب کوئی لڑکی لڑکا بالغ ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے، کفو مل جائے، تو پھر اس کی شادی میں بھی جلدی کیا کرو، تاخیر نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس جلدی سے ایسی جلدی مراد نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کہ جب جنازہ ہوتا ہے، جنازہ سے پہلے بڑی دیر تک انتظار ہوتا ہے اور لوگ جو ہے اپنے مہمانوں کا انتظار کرتے ہیں، آنے والے لوگوں کا انتظار کرتے ہیں، چلے بھئی وہ شریک ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے وہ ایسے جنازہ اٹھا کر کے بھاگ جاتے ہیں، پچھلی صف کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی وہ جنازہ لے کر کہاں گئے ہیں۔ جب پوچھا جائے بھائی مسئلہ کیا ہے، کہتے ہیں حضرت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جنازے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔
میرے بھائی یہ تاخیر مراد نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے لیے دعا کریں تو اس دعا کو بھی ہم تاخیر کا باعث بنا لیں، اور اس کے لیے استغفار کریں تو اس کو بھی ایک بہانہ بنا لیں تاخیر کا اور جلدی جلدی. ایسا نہیں ہے. ایسی تاخیر نہیں کرنی چاہیے جس میں کوئی عذر شرعی نہ ہو. اگر کوئی عذر شرعی ہے، اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میت کو جو ہے فلاں صاحب آ رہے ہیں، بیٹا آ رہا ہے، فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں، تو اس کی انتظار میں میت کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، اور اس کی کوئی قانونی عذر ہے، اس کے لیے اگر تاخیر کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، برف خانے میں رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن محض کسی کے زیارت کے لیے، کسی کے انتظار کے لیے، میت کے تجہیز، تدفین، تکفین کے تیار ہونے کے بعد پھر کسی کا انتظار کرنا جو ہے کراہت سے خالی نہیں ہے. وہ بیٹا ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم جلدی جلدی جو ہے اس کا غسل کا انتظام کیا کرو، تجہیز کا انتظام کیا کرو، تکفین کا انتظام کیا کرو، دفن کا انتظام کیا کرو. ٹھیک ہے نا جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان ارشادات سے یہ پتہ چلا کہ میت کو بلا عذر شرعی، بغیر عذر شرعی برف خانے میں رکھنا، یا اس کے غسل میں، یا اس کی تدفین میں، یا اس کی تکفین میں، یا اس کی تجہیز میں تاخیر کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی جو ہے اس پر ناپسندیدگی ہے. شریعت کا حکم ہے کہ تم اسے جلدی جلدی جو ہے وہ دفن کر دو، جلدی جلدی جو ہے اسے لحد میں اتار دو، جلدی جلدی جو ہے اسے اس کے منزل مقصود تک پہنچا دو. حدیث پاک میں ہے کہ اگر وہ میت خیر ہے تو فرمایا کہ وہ خیر ہے تو اس کا جو قبر ہے وہ بھی تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے، تو جلدی جلدی جنت کے باغوں میں پہنچا دو. اگر وہ شر ہے تو فرمایا یہ بوجھ اپنے گردنوں سے جلدی جلدی اتار دو. اس لیے بہرحال تدفین، تکفین اور تجہیز میں جو ہے جلدی کرنی چاہیے، لیکن ایسی جلدی نہ ہو کہ میت جو ہے وہ اپنی سریر کے اوپر، چار پائی کے اوپر جو ہے نا مضطرب ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تجہیز اور تکفین میں دعا، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جو ہے اس کی تاخیر کا باعث نہیں ہے. اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قبر پر ہم میت کو لے کر قبرستان پہنچتے ہیں، ابھی قبر ہی تیار نہیں ہے، یہ بھی تو تاخیر ہو رہی ہے، یہ بھی تو جو ہے ڈیلے ہو رہا ہے، یہ بھی تو جو ہے نا اس کے انتظار کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق و رحمت فرمائے.